بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز کا ترجمہ۔ نماز میں خضوع و خشوع کے لیے اور حضور قلب اور توجہ کے لیے یعنی کنسنٹریشن کے لیے ایک حد تک ترجمے کا جاننا بھی ضروری ہے، لیکن بلا شک جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے معرفت اللہ سبحانہ و تعالی۔ جتنی انسان کی معرفت زیادہ ہوگی خود بخود اس کی کیفیت بھی بہتر ہوگی، کیونکہ جب وہ اللہ سبحانہ و تعالی کو پہچانے گا، البتہ ذہن توجہ رہے کہ اللہ کو ذات اور صفات کے اعتبار سے مکمل طریقے سے جیسی کہ معرفت خود اللہ کو اپنی ہے، ایسی معرفت کسی بھی مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین کو اللہ کی معرفت ہے، تو اس کے معنی ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معرفت ہے، کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جیسی معرفت خود اللہ کو اپنی ہے، بالکل ویسی معرفت اگر کسی کو ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ محدود ہو گیا۔ لہذا جو مشہور و معروف ایک روایت ہے کہ اے علی، مجھے سوائے تمہارے اللہ یہ کسی نے نہیں پہچانا، اور تمہیں سوائے میرے اور اللہ کے کسی نے نہیں پہچانا، اور اللہ کو سوائے میرے اور تمہارے کسی نے نہیں پہچانا، تو یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ جناب سیدہ نے نہیں پہچانا یا امام حسن یا امام حسین نے نہیں پہچانا، بلکہ مراد یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کے درجے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے بعد مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اور ان کے بعد ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام فائز ہیں۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمام کائنات کو خلق کیا، جس کی کوئی حد و حدود نہیں ہے، تمام ستاروں کو، سیاروں کو، مخلوقات کو خلق کیا، اور انہی مخلوقات میں سے ایک بہت ہی حقیر اور پست مخلوق خود ہم ہیں۔ اب اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو ایک جانب شکر کرنا چاہیے، اور دوسری جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت پر تفکر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کہیں گناہ کریں ہم تو یہ جاننا چاہیے کہ ہم کس کی زمین پر اور کس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو بلا شک جتنی جتنی معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ بڑھے گی، اتنا ہی نماز میں حضور قلب اور خضوع اور خشوع میں اضافہ ہوگا۔ اور جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ خضوع و خشوع کے لیے ایک حد تک دخل ہے ترجمے کا، لہٰذا بہت ہی سادہ زبان میں جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو نیت کے بعد انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے وہ ہے تکبیرۃ الاحرام، یعنی اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی سب سے برتر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہت بعظمت ہے اس سے کہ کوئی اس کی حمد و ثنا بیان کر سکے، یعنی کوئی بھی اس کی حمد و ثنا کما حقہ بیان نہیں کر سکتا، کوئی اس کو کما حقہ پہچان نہیں سکتا، کوئی اس کی کما حقہ صفات اور ذات کو بیان نہیں کر سکتا۔ تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ حمد کی تلاوت ہے، اور سورہ حمد سے پہلے بہتر ہے کہ استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ باللہ، اللہ سے۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے بچنا چاہتا ہوں اللہ کی پناہ میں جا کر؟ من الشیطان الرجیم، شیطان سے بچنا چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کون سا شیطان؟ جو رجیم ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام حمد اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جس کی رحمت دنیا میں سب کے شامل حال ہے، اور آخرت میں اس کی رحمت مخصوص مؤمنوں کے لیے ہے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کی صراط کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کی راہ پر ہمیں چلا کہ جن پہ تو نے غضب نازل کیا اور جو گمراہوں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھا جائے، سورہ حمد کے بارے میں ایک دو نکات کی جانب توجہ دلائیں، اور بعد میں آپ حضرات بھی تفاسیر قرآن پڑھیں اور تدریجاً قرآن کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کریں۔ ہم نے ترجمہ کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اگر اس کا ترجمہ لغوی اعتبار سے کیا جائے تو اس کے معنی اس طرح سے ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، لیکن ہم نے ترجمہ کیا کہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے، تو ہم جواب دیں گے نہیں۔ جو شخص صراط مستقیم پر ہے وہ جب اس جملے کو کہے گا تو خود بخود اس کے معنی یہ ہوں گے کہ فی الحال ہم صراط مستقیم پر ہیں اور اسی صراط مستقیم پر ہمیں چلا، اسی کی ہدایت فرما۔ یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ہم فی الحال بھی اسی ہدایت پر ہیں۔ ہاں، وہ افراد کے جو ہدایت پر نہیں ہیں ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ معنی کیے جائیں کہ انہیں ہدایت کی راہ پر چلا۔ اب جو آج ہدایت کی راہ پر آئے ہیں اور جو پہلے سے ہدایت کی راہ میں تھے، اگلے مرحلے میں دونوں مشترک ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اب ان دونوں کو ہدایت کی راہ پر چلائے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ایک پہلے سے تھا اور ایک بعد میں ہدایت پر آیا۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ اے ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک، لغوی اعتبار سے اگر ترجمہ کیا جائے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ پاک کرو۔ تو سوال کیا جائے کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو اس کے بعد ان کا بنایا ہوا یہ بیت اللہ نجس ہو گیا تھا ظاہری اعتبار سے، مثال کے طور پہ پیشاب یا پخانے کسی اور چیز سے، یا باطنی اعتبار سے یعنی کیا وہاں پر شرک ہو رہا تھا؟ جواب ملے گا کسی بھی اعتبار سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے دور میں یہ نجس نہیں تھا، نہ بتوں کی نجاست سے نہ ظاہری نجاست سے۔ کیونکہ نجس نہیں تھا تو یہاں پر ترجمہ کیا جائے گا کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل تم اس گھر کو پاک رکھو۔ یعنی ترجمہ تو یہی ہے بلا شک کہ پاک کرو، لیکن جو مفہوم نکلے گا وہ مفہوم نکلے گا کہ پاک رکھو، کیونکہ ابھی بھی پاک ہے، مزید پاک رکھو۔ بس جو صراط مستقیم پر ہیں ان کے لیے ترجمہ اس کا کیا ہوگا کہ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، یعنی اسی پر چلا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب محتاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ تو تھا ایک پہلا نقطہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ دوسرا موضوع ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ کیسے ہمیں پہلے بیان کرنا چاہیے تھا کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس میں تو شک نہیں کہ ہم صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی عبادت کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام اور ائمہ علیہم السلام سے مودت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی قبر مطہر پر جانا یا اسے چومنا یا تبرکن اس سے فیض حاصل کرنا یہ عبادت نہیں ہے بلکہ احترام ہے اللہ کے خاص بندوں کا۔
بس ہم عبادت نہیں کرتے رسول اللہ یا اہل بیت علیہ السلام کی، بلکہ عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، اور ان کی محبت اور مودت اور احترام کے ذریعے سے اور اظہار محبت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ بس جو بھی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ادب سے کھڑا ہو، در حقیقت وہ احترام رسول اللہ کی صورت میں اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ وہ رسول اللہ کی عبادت ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اصل سبب اور ہر چیز میں جو اصل اثر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی جانب سے ہے۔ بس اگر ہم دوا استعمال کریں تو بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دوا تو نے بنائی ہے، یہ دوا کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ تیرا اذن نہ ہو۔ تو لہذا غیر خدا سے مدد مانگی جا سکتی ہے، کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا دیا ہوا ہے، یا یہ کہا جائے کہ اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے مستقل طریقے سے، کیونکہ جو بھی اللہ کے پاس ہے وہ مستقل ہے، یعنی استقلال ہے، خداوند تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن ہم باقی مخلوق سے جب مدد مانگتے ہیں تو یہ سوچ کے مانگتے ہیں کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کی اجازت سے ان سے مدد مانگ رہے ہیں، جیسے دوا سے مدد یا کسی اور فرد سے مدد۔ اسی چیز کو ایک دوسرے طریقے سے بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگی جائے طول میں، یعنی اللہ نے اثر رکھا ہے اس دوا میں، اللہ نے اثر رکھا ہے اس انسان میں، اللہ نے علم اور شعور دیا ہے اس ڈاکٹر کو، بس اس ڈاکٹر سے مدد مانگنا یا اس انسان سے کسی اعتبار سے مدد مانگنا یا اس دوا سے مدد مانگنا اگر طول میں ہو کہ اللہ نے ان کو یہ اثرات دیے ہیں، اللہ کے اذن سے ان سے مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ عین توحید ہے۔ ہاں اگر کوئی عرض میں مدد مانگے، کیا مراد؟ اللہ کو الگ حساب کرے، دوا کو الگ چیز سمجھے، کسی انسان کو الگ حساب کرے اور انبیاء اور ائمہ کو الگ، کہ ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ مستقل ہیں معاذ اللہ، تو ایسی صورت میں کہا جائے گا یہ شرک ہے۔ بس اگر کوئی یہ سوچ کے مدد مانگے رسول اللہ سے یا ائمہ سے کہ اللہ سے مدد مانگ کے دیکھ لیا اب ان سے مانگیں، تو کہا جائے گا یہ شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سوچ کے مدد مانگے رسول اللہ یا ائمہ علیہ السلام سے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کی وجہ سے ہے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اور اسی بندگی کی وجہ سے اور اسی قربت کی وجہ سے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس خاص مقام اور کرامت سے نوازا ہے، اور ہم اسی کرامت سے ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں، تو یہ عین توحید ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی سورہ حمد کے بارے میں۔